الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، 5ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ ایک دوسرے کا مال رشوت کے ذریعے لے لینا اور دوسرے ناجائز طریقے اختیار کر کے لے لینا، اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، ہاں مگر ایک ہی صورت ہے دوسرے کا مال لینے کی اور تمہارے لیے حلال ہونے کی، وہ صورت یہ ہے الا ان تکون تجارتاً، آپ تجارت کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو باہمی رضامندی سے، عن تراض منکم، باقی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا یہ مالی کرپشن کے زمرے میں داخل ہے، جو سب ناجائز، حرام اور جہنم کے گڑھوں کے اندر پھینکنے والا ہے۔ اس ناجائز مالی کرپشن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں اور وہ وعیدیں ہیں، میں اگر وہ بیان کرنا شروع کروں میرے کئی جمعے گزر جائیں گے، لیکن وہ روایتیں، وہ آیتیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اس قدر تاکید فرمائی، وعید فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو، حقوق کا خیال رکھا کرو۔ یہ حقوق پورے دین کا خلاصہ ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ، بس ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، اس کو سامنے رکھنا اور ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی دین ہے۔ سمجھے؟ اگر کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھا لیا، کسی کو وراثت نہیں دی، وراثت میں مال دبا لیا، کسی سے رشوت لے لی، کسی کے پیسے لے کر ادھار واپس ہی نہیں کیے، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا، جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ناجائز طریقے سے مال کمانے کے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، ہمارے کتنے پیارے ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے، اس وقت وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، وہ اس وقت مٹی بن چکے ہیں قبر کے اندر، اور ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ اپنے معاملے کو صاف بھی کرنا چاہیں، وہ صاف نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اگر کسی کا حق کھایا ہے
کسی کا مال کھایا ہے، زندگی موجود ہے، حقوق کی ادائیگی کر دو، اس معاملے کو صاف کر لو، اس دنیا کے اندر ہی اس کا حق اس کو ادا کر دو، یا پھر یہ کہ اس سے معافی مانگ لو۔ ورنہ اگر اسی طریقے سے قبر میں پہنچ گئے تو وہاں پھر کوئی معاف نہیں کرے گا۔ عام ترتیب وہاں کی یہی ہے، وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ عام طور پر جب ماں معاف نہیں کرے گی اور کوئی معاف کیسے کر سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ تو پیار کسی کو نہیں، باپ سے زیادہ اولاد کے ساتھ تعلق کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، عجیب نقشہ۔ ظاہر ہے اللہ کے سامنے تو ایک ایک چیز ظاہر ہے، تو اللہ نے کیا نقشہ کھینچا؟ قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا قیامت والے روز، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، سب سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ کوئی میرے سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، بچوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، نیکی دینا تو دور کی بات ہے، یہ سننا بھی گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی میرے سے نیکی نہ مانگ لے۔ اس کو بولتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے، کیا بولا؟ نفسی 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 نفسی، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہ غلطی سے میرے سے کھائی گئی ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو حساب کتاب کے لیے۔ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جو نیکیاں ملنی ہیں لوگوں نے حقوق دبائے ہوئے ہیں، کیا ان کو چھوڑنے کے اوپر راضی ہو جائے گا؟ جب اپنی ماں کو نہیں دے رہا، دوسرے لوگوں کو کیسے چھوڑے گا؟ وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ عام ترتیب یہی ہوگی، اس لیے اللہ نے جو مہلت دی ہوئی ہے، جو وقت دیا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانیں، اس دنیا ہی میں اپنے معاملات صاف کر لیں۔ خدا نہ خواستہ قبر میں پہنچ گئے، پھر بڑی پریشانی ہوگی، پھر بڑی مشکلات ہوں گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کتنی تباہی مچی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک میں کیا بڑے بڑے حضرات کو میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، حضرات نے یہ فرمایا ہمارے اوپر اس وقت ہر شخص، ہر گھر جو بے چین اور بے سکون اور پریشانی کے عالم میں ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ حرام خوری بھی ہے۔ مالی احتیاط نہیں ہے، ہم شریعت کے مطابق حلال طریقے سے اپنے معاملات کو حلال کر کے نہیں کھا رہے ہیں۔ اس حرام خوری کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں فساد برپا ہے، دنیا میں بے چینی چل رہی ہے۔ ہمارے جامعہ شفیہ کے بہت بڑے استاد سے حضرت شیخ موسیٰ صاحب علیہ الرحمت، یہ وہ ہستی تھے کہ اخبار میں بھی آیا ان کے حوالے سے کہ ان کی قبر مبارک سے خوشبو آئی ہے جی۔ وہ چند حضرات تھے جن میں ایک یہ بھی تھے، اور سعودیہ والے ان کے حوالے سے یہ کہتے تھے، حالانکہ وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، کہ ہمارا علم جہاں ختم ہوتا ہے شیخ موسیٰ کی تحقیق وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شاہی مہمان ہوتے تھے، ہر سال ہمارے تو ساتھ والا گھر تھا،
وہ اپنی پوری فیملی کو انڈے بچے کو فری حج پہ لے کر جاتے تھے، اور یہ شاہی مہمان ہوتے تھے. بہت بڑی ہستی تھے، بہت اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی تھے. ایک دفعہ بچہ باہر چلا گیا، وہ بچہ مجھے خود سنا رہا ہے، ان کا بیٹا کہنے لگا میں باہر کسی کام سے گیا کسی دوسرے ملک میں، یورپ کے کسی ملک میں تھا، تو وہاں ابا جی کی کال آتی تھی. وہ مجھے کہتے تھے بیٹا حرام نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا. نہیں، ایک دفعہ میں نے ابا جی سے کہا ابا جی میں کافروں کے ملک میں بیٹھا ہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، بد نظری نہیں کرنی، نمازیں پڑھنی ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی، یہ کبھی ایک ہی بات آپ حرام نہیں کھانا. کہتے ہیں جس دن تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا نا، اس دن باقی سارے کام بھی ہو جائیں گے. حرام کی ایک اپنی لعنت اور ایک اپنی نحوست ہوتی ہے. میں نے عرض کیا اسی لیے قیامت کے قریب حدیث میں آتا ہے کہ بڑی افراتفری، بڑا فساد، بڑے جھگڑے، بڑی خون ریزیاں شروع ہو جائیں گی. کچھ اللہ والے باقی رہیں گے جن کی وجہ سے قیامت رکی رہے گی. کچھ علماء باقی رہیں گے، دین پڑھنے والے باقی رہیں گے، اللہ کی طرف بلانے والے، تبلیغ کرنے والے ساتھی باقی رہیں گے، اور اللہ کے پیارے جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، خالص اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ باقی رہیں گے. سمجھے؟ میرے پردادا بانی جامع شفیہ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، غالباً یاد پڑتا ہے دادا جی علی رحمت نے سنایا، ایوب خان ان کے ساتھ، یہ کوئی اور بڑے عہدے کے صاحب تھے، مجھے ایوب خان صاحب کا یاد پڑتا ہے، پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا حضرت نے، ہمارے لگے میں آپ کو ایک نصیحت کر دوں، وہ یہ کہ ان علماء سے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے ہیں، ان کے ساتھ ٹکر نہ لینا. تم ختم ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جس دن یہ ختم ہوں گے اس دن قیامت آ جائے گی. ایک تو یہ روایت، دوسری روایت واضح طور پر ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے علم اٹھ جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اٹھنے کی کیا صورت ہوگی؟ وہ یہ صورت نہیں ہوگی کہ کتابیں اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیں گے، علم ہی ختم ہو جائے گا، کتابیں آسمانوں پہ پہنچ جائیں گی. نہیں، علم اٹھے گا، حدیث میں آتا ہے علماء کے اٹھنے کے ساتھ. جس دن علماء اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف باتیں کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اس دن تو قیامت آ جائے گی. اور ابھی قیامت نے نہیں آنا کیونکہ اس کی موٹی موٹی نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب بھی مولوی کہیں نہیں جا رہے، ابھی اللہ والے کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ جس دن یہ ختم ہوں گے قیامت آ جائے گی. آپ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں، انہوں نے قیامت کو روک کے رکھا ہوا ہے. جس دن یہ ختم ہو گئے اس دن قیامت آ جائے گی. سمجھے؟ یہ حرام خوری، یہ فتنے، یہ قتل و غارت، یہ کرپشن کا بازار گرم ہوگا. یہ حدیث آپ نے میں نے سنا دی، فتنے فساد، لیکن کچھ اللہ والے بھی ہوں گے جو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے، دین کی باتیں کر رہے ہوں گے، یہ لوگ بھی موجود رہیں گے قیامت کے قریب قریب. خیر، بات چل رہی تھی حرام خوری کی. حرام خوری کے حوالے سے میں عرض کروں، اس وقت کی اگر میں ایک بڑی حرام خوری کو پکڑوں، وہ ہمارا لینڈ مافیا ہے جی. زمینوں پہ قبضے، ناجائز قبضے. کتنے ساتھی ہیں ہمارے پاس باہر سے آتے ہیں، مفتی صاحب ادھر پہنچے، پتہ چلا زمین پہ قبضہ ہو گیا، نقشے ہی بدل گئے، پلازے کھڑے ہو گئے، گھر کھڑے ہو گئے، پیچھے رشوتیں چل گئیں، پیسہ چل گیا، ہماری زمین کا تو وجود ہی نہیں رہا. جو اور حرام خوریاں چل رہی ہیں، بے فاسد چل رہی ہے، سود والے معاملات چل رہے ہیں، رشوت والے چل رہے ہیں، ناجائز طریقے سے نفع کمائے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ناجائز نفع بھی کما رہے ہیں. سمجھے؟ ایک تو یہ لوگ موجود، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا.
جیسے میں نے آیت پڑھی، وہیں ایک لینڈ مافیا بھی ہے، لوگوں کی اب وارثوں کو تقسیم نہیں ہونے دی، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، گھر پہ قبضے کر لیے، ایک سلسلہ یہ بھی چل رہا ہے اور عروج پہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اربوں روپے کی، اربوں ڈالروں کی، مطلب یہ کھربوں روپے کی کرپشن ہمارے سامنے نکلتی ہے، اور ہمیں بار بار بتلایا جاتا ہے یہ جو ہم ڈوب رہے ہیں، نوسنے ہمارے پریشانیاں آ رہی ہیں، مہنگائیاں آ رہی ہیں، ہر شخص رو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک حرام خوری بھی ہے۔ تو وہ اس سے شریعت نے کتنی سختی سے روکا، زمینوں پہ قبضے بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ایک صحابی ہے حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک روایت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روایت کیا تھی؟ روایت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت، ایک ہاتھ کے برابر بھی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت والے روز وہ زمین کے 7ویں طبقے تک دھسا دیا جائے گا۔ 7 طبقے ہیں نا، 7 زمینیں ہیں، 7ویں طبقے تک دھسا دیا جائے گا قیامت والے روز۔ یہ روایت بیان کی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا، انہی کے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا اروا۔ دیکھو جنہوں نے گند مچایا ان کے نام بھی مشہور ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، جو اللہ کے مطابق زندگی گزارتے رہے ان کے نام بھی موجود ہیں۔ یہ اروا خاتون نے کیا کیا، انہی کے گھر کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بہت سمجھایا، بڑی منتیں کی، بڑے طریقے اختیار کیے، بڑی تبلیغ کی، وہ نہ مانی، اس نے نہ چھوڑا۔ آخر اتنا زج ہو گئے کہ ان کے منہ سے بددعائیہ کلمات نکلے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها وجعل ارضها قبرها۔ یہ لفظ انہوں نے بولا، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ تعالیٰ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ اے اللہ اس کو نابینا کر دے، اس نے میری زمین کھینچی ہے تو اس کی آنکھیں کھینچ لے، اس کی آنکھوں کی بینائی تو کھینچ لے، اور اسی زمین کو جو اس نے کھینچی ہے اللہ جی اسی زمین کو اس کی قبر بھی بنا دے۔ یہ بددعا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو دی۔ کچھ دن گزرے، اسی روایت کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خاتون نابینا ہو گئی۔ نابینا ہونے کے بعد جب وہ گھر میں چلتی تھی تو میں دیکھتا تھا اپنی گھر کی دیواروں کو ٹکرے مار کر چلتی تھی، کیونکہ نظر تو آ ہی نہیں رہا تھا، نابینا جو ہو گئی تھی وہ۔ اور وہ یہ کہا کرتی تھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا مجھے لگ گئی، اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ روز گزرے، پرانے وقتوں میں گھر کے اندر ہی یا گھر کے قریب قریب کنویں ہوا کرتے تھے، اس کے گھر کے اندر ایک کنواں بھی تھا، اسی کنویں کے اندر گری اور مر گئی اور اندر ہی دفن ہو گئی۔ دوسری بددعا بھی قبول ہو گئی، اللہ جی اسی زمین کو اس کی قبر بھی بنا دینا، تو وہی زمین اس کی قبر بھی بن گئی۔ یہ تو حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ یہ صحابی تو کیا، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مظلوم ہو، سمجھے، اس کی بددعا، اس کی دعا اور اللہ کے لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، کوئی رکاوٹ باقی
نہیں رہتی. سمجھے یہ کیسا معاملہ ہوا؟ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ بڑے غور سے سنیے گا. کتنی سخت قسم کی پکڑ آئی ہے دوسرے کا مال کھانے پر. اب دوسرے کے مال کھانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کسی شخص کے مال کے اوپر، اس کی زمین کے اوپر، اس کی وراثت کے اوپر، اس کی چیزوں پر قبضہ کر لیا. ایک تو یہ دوسرے کا مال کھایا. یہ بھی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے. 3 پیسوں کے بدلے میں 500 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. زمین میں دھسا دیا جائے گا 7ویں زمین تک. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جو زمین غصب کی تھی، چھینی تھی، قبضہ کیا تھا، اس کی مٹی ہی نکالتا رہے گا، وہ ختم ہی نہیں ہوگی. اس مشقت میں پڑا رہے گا یہ شخص. یہ متفرق قسم کی روایتیں ہیں. لیکن اگر معافی مانگنا چاہے معافی ہو سکتی ہے. زندگی میں اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے. جو کتنا آسان ہے. مرنے کے بعد تو کوئی صورت نہیں. میں نے کہا وہاں جا کر تو کوئی معاف نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. یہاں معافی کی صورت ہو سکتی ہے. وہاں تو نیکیاں ملیں گی تو ماں نہیں چھوڑے گی، کوئی دوسرا کیسے چھوڑ دے گا نیکیوں کو. یہاں اللہ نے موقع دیا ہوا کر لے. ایک تو یہ کرپشن ہے. دوسری کرپشن جس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں. یہ ذرا غور سے سنیے. آج کل بھی مجھے کال آئی، آج کل کچھ ساتھیوں نے رفاہی ادارے بنائے ہوئے ہیں. اب وہ صدقات، چندے، زکوٰۃ، پیسے اکٹھے کرتے ہیں. جی ہم جا رہے ہیں، جی سندھ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہم نے کنویں کھودنے ہیں، غریبوں میں راشن تقسیم کرنے ہیں، ہم نے پیسے تقسیم کرنے ہیں، یا یہاں تقسیم کرنے ہیں، فلاں چیز دینی ہے، یہ دینا وہ دینا. اب کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 20 روپے دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے. ان گنت لوگ پیسے دیتے ہیں. جی مشترکہ مال آ جاتا ہے. جی ہمارے ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ یہ لوگوں سے یہ وصول کرتے ہیں. بڑا اونچا کام ہے. غریبوں کے علاج ہو رہے ہیں. صحیح طریقے سے ہو تو بہت بڑی عبادت ہے. ہماری مساجد ہیں، مدارس کھلے ہوئے ہیں، رفاہی ادارے جتنے بھی ہیں جہاں مشترکہ مال جمع ہوتا ہے. اس حوالے سے سنیے ایک بات. یہ اتنی خطرناک اور احتیاط والی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مال غنیمت حاصل ہوا. جی وہ مجاہدین کا حق ہوتا تھا، مال غنیمت ان میں تقسیم بھی ہو گیا. اس کے بعد فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا دوسرے مارکے کا. وہاں تشریف لے گئے. اچھا وہاں تشریف لے گئے تو اب کچھ صحابہ گئے کچھ نہ گئے. تو وہاں پہنچنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا دوسرے مارکے کی جگہ پر، تو اب کیا ہوا، ایک خادم بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا. جی وہ بھی حضور کی خدمت کرتا تھا، سفر میں بھی ساتھ تھا، جہاد میں بھی ساتھ تھا. اچھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے کجاوا اتار رہا تھا، یعنی حضور ہی کی خدمت کر رہا ہے گھوڑے سے. اچانک ایک تیر آیا دشمن کا، اس کو لگا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرنے لگے. اے اللہ کے نبی مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے عظیم شہادت دے دی، عظیم شہادت دے دی. حضور نے فرمایا کلا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ پیچھے جو ہمیں فتح ملی خیبر میں، اس میں سے اس نے ہماری اجازت کے بغیر، وہ سارا مال مشترکہ تھا، مجاہدین کا تھا، ایک چادر نکال لی تھی. معنی یہ کہ چوری کی تھی چادر. میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ چادر چوری والی اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے اور وہ اس کو جلا رہی ہے اور یہ سلگ رہا ہے اس چادر کے اندر. اب آپ دیکھیں، ایک تو وہ سفر میں تھا، مسافر ویسے ہی مارا جائے تو شہید ہے، اور دوسرا جہاد والا سفر، تیسرا حضور کے ساتھ سفر، اور چوتھا حضور کا خادم، پانچواں حضور کی خدمت کرتے ہوئے شہید مارا گیا.
ہماری نظر میں اس سے بڑا شہید ہی کوئی نہیں تھا. میں ہرگز نہیں, بالکل شہادت نہیں. وہی آگ جو وہ چادر جو اس نے چوری کی تھی, وہی آگ اس کو جلا رہی ہے اور سلگ رہی ہے اس کے اوپر. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ بھی چونک گئے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, میں کچھ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میں وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جوتا تھا نا, اس کے اوپر کی راوی کو شک ہو گیا. راوی کہتے ہیں یا اس نے ایک پٹی کہا تھا جوتے کی یا دو کہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. سمجھے؟ وہ ایک پٹی یا دو پٹیاں وہ میں نے بھی لے لی تھیں اور اجازت کے بغیر لی تھیں. وہ لے کر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ تو آگ کا حصہ ہے. یہ تو آگ کا حصہ ہے. بظاہر معنی یہ ہے اگر تو نہ لاتا, تو مر جاتا, تو یہ بھی آگ کا حصہ ہوتے. بظاہر معنی یہ. مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمت, مفتی اعظم پاکستان, حضرت فرماتے ہیں یہ معنی نہیں ہے روایت کا. معنی یہ ہے اب یہ آگ کا حصہ بن چکی, اب تو لے کر بھی آ گیا, پھر بھی یہ آگ کا حصہ ختم نہیں ہوگا, یہ آگ کا حصہ بن چکی ہے. وجہ یہ کہ اب اس میں وہ بعض روایتوں میں آتا ہے 1600, کسی میں 1800 مجاہدین شریک تھے خیبر میں. اب ہر ایک بندے کا تو نہیں پتا کون آیا کون گیا, تو ہر ایک کا حصہ تھا اس میں. اب ہر ایک سے معافی مانگنا ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو مشترکہ مال تھا. اب اس کی معافی نہیں ہو سکتی, معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اب یہ جہنم کی آگ کا حصہ بن چکی ہے, اب تجھے وہ آگ پہنچ کر ہی رہے گی, اب معافی کی کوئی صورت نہیں. یہ روایت نقل کرنے کے بعد مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت, یہ جو ہمارے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, یہ جو مدارس بنے ہوئے ہیں, یہ جو مشترکہ چندے اکٹھے کرتے ہیں, فرض کر لو اگر کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی اور زندگی میں دوبارہ آ کر معافی مانگنا چاہتا ہے, معافی کی کوئی صورت ہی نہیں. اب یہ آگ کا حصہ بن چکی ہے. کیوں؟ کسی نے 10 دیے تھے, کسی نے 20 روپے, کسی نے 500, کسی نے 100, کسی نے 10. اب کیا پتا کس کس کے حصے آئے ہوئے تھے اور کس کس سے جا کر معافی مانگے گا. لہٰذا معافی کی کوئی صورت ہی نہیں. مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ مان لگے ابا جی نے یہ روایت مجھے سنائی, کہنے لگے خدا کی قسم میرے کان کھڑے ہو گئے, اور آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سانپ ہیں جو میرے گلے میں لپٹے ہوئے ہیں. ادھر تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی اور ادھر انہوں نے مجھے ڈس لیا جی. اس لیے یہ جو ہمارے بھائی رفاہی ادارے چلا رہے ہیں, ہاسپٹل, مدارس, جو ترتیبیں بھی بنی ہوئی ہیں, یہ خالی پھولوں کی سیج نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ تو مال مشترکہ ہے, اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی معافی کی اس دنیا میں, بقول مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت, مفتی اعظم پاکستان, اس لیے اس میں تو بہت احتیاط کی ضرورت. ہاں جن حضرات نے کوئی ترتیب بنائی ہوئی ہے, کسی کی وراثت نہیں دی, کسی سے پیسے لے لیے, کسی کی چوری کر لی, کوئی ناجائز معاملہ, کوئی سود, کوئی رشوت, ان کے لیے تو معافی آسان ہے. اللہ نے وقت دیا ہوا ہے, وہ جائیں, پیسے ادا کریں یا دل سے ان سے معافی مانگیں, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے ہمارا حق اس سے متعلق ہے. تو یہ اللہ نے دنیا میں وقت دیا ہوا, یہ معافی ہو سکتی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.